ساری دنیا ایک بڑی وبا کی لپیٹ میں ہے اور اس کی وجہ سے آج ہمارا یہ پروگرام بھی اجتماع اس شکل میں نہیں ہو رہا، بلکہ ایک آن لائن ہم یہ بات کر رہے ہیں سب لوگوں سے۔ یہ صورتحال انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم سلسلہ ازیمیہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کے علم کا امتحان ہے، انسان کی صلاحیتوں کا امتحان ہے، انسان کے برتاؤ کا، اس کے رویوں کا امتحان ہے، اور انسان کے مختلف ریئیکشنز کا امتحان ہے۔ اس معاملے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور نوع انسانی کو یہ جو بہت بڑا خطرہ ہے صحت کے حوالے سے یا زندگی کی بقا کے حوالے سے، اس میں جو ہماری فرنٹ لائن ہے وہ ہیں ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد۔ انسانوں کی صحت کی حفاظت کے لیے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز کو اور ان کے سب ساتھیوں کو سلسلہ ازیمیہ کی جانب سے سلام۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انسانوں کی صحت کا تحفظ کیسے کیا جائے، بیماری سے کیسے بچا جائے، بیمار ہو جائیں تو شفا یابی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، اس کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار سائنسدانوں کا ہے۔ سائنسدانوں نے ہمیشہ انسانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں۔ ویکسین بنائی گئی ہیں، کئی امراض کی ویکسین بنی ہیں۔ سائنسدانوں کی ان کوششوں سے انسانوں کی صحت کا تحفظ ممکن ہوا ہے اور انسانوں کی کوالٹی آف لائف بہتر بنی ہے۔ آج کرونا وائرس کے خلاف بھی سائنسدان تحقیق میں مصروف ہیں۔ ان سب سائنسدانوں کو بھی ہمارا سلام، اور ان کی کامیابی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ موجودہ صورتحال سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے۔ جو حکومتوں کی طرف سے ڈائریکٹو جاری ہوں، ہماری وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا دنیا بھر میں حکومتوں کی جانب سے جو ڈائریکٹو جاری ہوں، ان پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کسی بحث مباحثے کا موضوع بنانا ایک صحیح طرز عمل نہیں ہوگا۔ اس موقع پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی غیر مصدقہ بات سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یا دیگر ذرائع سے کوئی غیر مصدقہ بات فارورڈ نہ کی جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پوسٹ آتی ہے، کوئی میسیج آتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس آ گیا، ضروری نہیں ہے کہ اسے فارورڈ کیا جائے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، تو ان افواہوں سے بیماری کی نسبت یا اس مصیبت کی نسبت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کوئی غیر مصدقہ بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے، چاہے وہ علاج معالجے سے متعلق ہو، چاہے وہ بیماری کے پھیلاؤ سے متعلق ہو، کہ جی فلاں جگہ تو اتنے مریض ہیں، حکومت چھپا رہی ہے، فلاں جگہ تو یہ اتنے لوگ ہیں، بتایا نہیں جا رہا۔ دیکھیں، ایسی باتیں آگے پھیلانا دانش مندانہ عمل نہیں ہے۔ ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اس صورتحال کا بہت سمجھداری سے مقابلہ کرنا ہے، اور کسی قسم کا کوئی فیئر اور پینک پھیلانے میں حصے دار نہیں بننا۔ انسانوں کے اوپر آزمائشیں آتی رہی ہیں، انسانوں کے اوپر مشکل وقت پڑتے رہے ہیں، اور انسانوں کی آزمائش مختلف طریقے سے ہوتی رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ ابھی یہ دعائیہ ہماری جو آج آن لائن نشست ہو رہی ہے، اس میں قاری صاحب نے
سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی. نقص من الاموال سے اور خوف سے، کئی طرح کے نقصانات سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے. تو اب یہ صبر کرنا کیا ہے؟ یہاں صبر کرنے کا مطلب ہے مشکل وقت میں، آزمائش کے وقت میں ثابت قدم رہا جائے، استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، اور اس مشکل صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت کے ساتھ مناسب انداز میں کوششیں کی جائیں. صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہے. صبر کا مطلب ہے کہ پینک نہ پھیلایا جائے، کسی قسم کی مایوسی میں نہ جایا جائے، بلکہ استقامت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس مشکل وقت سے باہر نکلنے کے لیے کوششیں کی جائیں. اب ہم میں سے ہر ایک ان کوششوں میں حصے دار ہے. ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں، کلینکس میں اپنی ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. پیرامیڈیکل اسٹاف بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. سائنسدان لیبارٹریز میں اپنی ذمہ داریاں شب و روز بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے قریبی دوست ملک چائنا سے یہ وبا پھیلی، اور انہوں نے دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے پوری قوم نے متحد ہو کر اس مشکل کا، اس آزمائش کا مقابلہ کیا، اور اب ان کے ہاں اس بیماری پر قابو پانے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دین اسلام ہر قسم کی صورتحال میں سے کیسے نمٹا جائے، اس کے لیے ہمیں بالکل واضح گائیڈ لائنز عطا فرماتا ہے. مشکلات میں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، جو علم عطا فرمایا ہے، جو کہ علم الاسماء کے تحت ہے، اس کے تحت اس مشکل کا حل ڈھونڈا جائے. اگر بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج ڈھونڈا جائے، اور یا پھر اس سے بچاؤ کے طریقے ڈھونڈے جائیں، جیسے کہ ویکسین ہے. اس بیماری سے کے حوالے سے بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے، بہت زیادہ احتیاط کی جائے. بابا جی مسلسل فرما رہے ہیں کہ احتیاط کریں، احتیاط کریں. یعنی احتیاط کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ دھوئیں، لوگوں سے ملنے جلنے میں محتاط رہیں. یہ نہیں ہے کہ ملنا جلنا ختم ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہے، ہم ملے جلے بغیر تو نہیں رہ سکتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایڈوائزریز جاری ہو رہی ہیں، ان پر پوری طرح اور ٹھیک طریقے سے عمل کیا جائے. ان باتوں کو مذاق نہ بنایا جائے. ہمارے ہاں بہت سارے لطیفے چل رہے ہیں، بہت ساری باتیں غیر سنجیدہ ہو رہی ہیں. یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے. اس کے بجائے ایک سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری لیبارٹری سے بھی پاکستان میں بڑے بڑے قابل سائنسدان موجود ہیں. ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی مرحوم کے شاگردوں میں ڈاکٹر عطا الرحمن اور دوسرے ان کے شاگرد اور کئی دوسرے سائنسدان پاکستان میں موجود ہیں. پاکستانی سائنسدان دنیا کی کئی بڑے بڑے اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے کہ ہم کوئی ویکسین تیار کریں؟ ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے کہ ہم کوئی اس کی دوا تیار کریں؟ ہمیں اس پہ سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ ذرا سی بھی لاپرواہی برتی گئی تو اللہ نہ کرے اس کے بڑے سنگین اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ، خاص طور پہ 60 پلس کے لوگ،
جن کو کوئی سانس کی تکلیف ہے، جو ڈائبیٹک ہیں، جو ہائپرٹینسو ہیں، جو ہارٹ کے مریض ہیں، مرد ہو یا عورت، 60+ کے سب آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، سب کی زیادہ کیئر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے بچوں کی، ہماری نئی نسل، ہمارا فیوچر۔ اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، ان کے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ وائرس کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہ ہو پائے، یا کوئی انفیکشس بندے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ نہ ہو پائے۔ بڑی عمر کے لوگوں کا، 60+ کے لوگوں کا بہت خیال رکھنا ہے، چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یعنی ہماری سینئر جنریشن اور ہماری فیوچر جنریشن دونوں زیادہ رسک پر ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہر عمر کے افراد کو احتیاط کرنی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بڑی عمر کے لوگ یا بچے زیادہ رسک پر ہیں تو ینگ لوگ رسک پر نہیں ہیں، وہ کم رسک پر ہیں، بٹ وہ رسک پر ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ بابا جی کی طرف سے بھی آپ کے لیے پیغام ہے کہ احتیاط کیجیے، اور جو ڈائریکٹیوز آئیں حکومتوں کی طرف سے، جو میڈیکل ایڈوائزریز آئیں، ان پر پوری سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے، اور اپنی صحت کا، اپنے اہل خانہ کی صحت کا، اور اپنے عزیز اقارب دوستوں کا، ملنے جلنے والوں کا، اور سب اراکین سلسلہ زیمہ کی صحت کے تحفظ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و فہم عطا فرمائی ہے، اسے کام میں لا کر انسان نے کئی بیماریوں کا علاج ڈھونڈا ہے۔ چیچک کا، چکن پاکس، چیچک، ٹائیفائڈ، پولیو، ٹی بی، میننجائٹس، اور کئی طرح کے سنگین سیریس امراض کا الحمدللہ اب بچاؤ ممکن ہے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ اس کورونا وائرس کے کبھی کوئی نہ کوئی تحفظ ڈھونڈنے میں انسان ضرور کامیاب ہوگا۔ لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوتا، اور یہ کام ہو بھی جائے، اس کے بعد بھی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔